खाला, अब एतबार पर ये अंधा एतबार करना छोड़ दें। पता नहीं अब क्यों हर किसी पर इतनी जल्दी एतबार कर लेती हैं। मैं आजिज आकर बोली तो खाला हंस दे। अरीक, एतबार पर एतबार ना करूं तो किस पर करूं? खाला छुरी से अरवी के टुकड़े करते हुए बोलें। खाला, आप हर बात मजाक में टाल देती हैं। मेरी कोई तो आपके जहन में बैठती ही नहीं। मैं मुंह फैला कर खफगी से बोली, तेरी बातें मेरी तो समझ में ही नहीं आती, जहन में कैसे बैठे? खाला की बात तो मेरे सर पर लगी और तिलवाहे पर भी। क्यों, क्या मैं फारसी में बात करती हूं जो आपको समझ नहीं आती? साफ और सीधी बात करती हूं कि जुमा 8 दिन हुए हैं एतबार से मेरी शादी को, और अपने इसे तमाम साए सफेद का मालिक बना दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे सौंप दी। ऐसा करते हुए इंसान कितनी बार सोचता है, चाहे अपने भाई या बेटे को ही सौंप क्यों ना रहा हो, लेकिन अपने एक बार भी नहीं सोचा, किसी से मशवरा किया, ना किसी की सलाह ली। मैंने दिल के चले फफोले फोड़े तो खाला ने छुरी सब्जी के थाल पर रखी और नर्म लहजे में गोया हुई, अव्वल तो वो गैर नहीं है अन्नम, जब इससे तुम्हारी शादी हो गई तो वो खुद बखुद अपना बन गया ना। और फिर खाला की आवाज अचानक भरा गई, तुम्हारे खालू की वफात के बाद में किया करती, किसी पर तो एतबार करना था, मेरा कोई भाई ना बड़ा बेटा, तुम बेटी हो, एतबार दामाद है, वो इस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्ता है। जानती हूँ, खाला में दिखी लहजे में बोली, लेकिन आप एतबार से हिसाब किताब तो ले सकती हैं ना, कम से कम उसे डर तो होगा कि कोई इससे हिसाब किताब लेने वाला है। खाला ने दोबारा छुरी उठाकर अरोहे के दो टुकड़े करने शुरू कर दिए। मेरी जान, अपने शौहर पर इतनी बेअतबरी मत करो, एतबार अच्छा आदमी है, वो हमें धोखा नहीं देगा, अगर उसने धोखा दिया भी तो कौन इससे जवाब तलब करेगा? खाला, मेरी फिक्र वही थी ना, मैं इस पोजीशन में हूं ना। आप में मायूसी से बोली, हमारा खुदा है ना जवाब तलबी के लिए, इस पर एतबार रखो, वही हमारा मददगार तो है। खाला की आवाज में यकीन था, सच्चाई थी। मैं मजीद कुछ कहे बना उठ खड़ी हुई और सलाद की प्लेट तैयार करने लगी। एतबार, रमशा और अली के आने का वक्त होने वाला था। खाला ने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा तो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। अरे इतनी देर हो गई, हांडी अभी तक नहीं बनी। वो हांडी बनाने लगे, मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए छोटे छोटे काम करने लगी। जाने क्यों मैं उन्हें अम्मा के बजाय खाला कहती थी, हालांकि मुझे खाला ने माँ बनकर पाला था। मैं 6-7 साल की थी जब मेरे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। बाप की तरफ से एक चचा थे और माँ की तरफ से एक खाला थीं, यही 2 सगे रिश्तेदार थे। मेरे चचा की मेरे वालिद से नहीं बनी थी, सो उन्होंने तो मुझे साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। मैं टुकर एक बंदे का मुंह देख रही थी कि जाने मेरी मंजिल कहाँ होगी कि खाला ने बढ़कर झट से मुझे सीने से लगा लिया और भराई हुई आवाज में बोले, अन्नम को मैं अपने घर ले जाऊंगी अपनी बेटी बनाकर। किसी ने एहतजाज किया कि तुम्हारे तो खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, तीसरे बच्चे की जमींदारी ले पाओगी? अन्नम हमारी बड़ी बेटी होगी। तभी खालिद मजबूत लहजे में बोले, रमशा और अली का नंबर उसके बाद आएगा। और इस तरह मैं खाला और खालू की मोहब्बत भरी पनाह में बड़ी होने लगी। उन्होंने मुझे हमेशा बड़ी बेटी समझा, में तो यकीन जानिए ये भूल गई कि वो मेरे सगे माँ बाप नहीं है। खाला का तो मैं अपना खून थी, लेकिन खालू ने तो सचमुच मुझे एक बाप की सी शफकत और मोहब्बत दी। मैंने BA किया तो मेरे लिए एतबार का रिश्ता आ गया। हमारी तरफ लड़कियों को जल्दी ब्याहने का रिवाज था, मैट्रिक के बाद ही लड़की शादी करती थी, जबकि मैं तो BA कर चुकी थी। खालू को मेरी शादी की फिक्र पड़ गई थी, सो एतबार का रिश्ता गोया सूखे धानों पर पानी पड़ने के मुतरादिफ था। खालू ने हर तरह से एतबार के रिश्ते को परखा। वो एक खुशशक्ल और बा-अखलाक लड़का था। इसकी जाब अगर बहुत अच्छी नहीं तो ऐसी बुरी भी नहीं थी। खालू ने तो उसे हर तरह से जांचा और ओके करार दिया, लेकिन खाला कुछ कंफ्यूज थीं। दरअसल उन्हें एतबार का घर पसंद नहीं आया था। बकौल उनके 5 मरले के इस घर में एतबार के 3 भाई अपने बच्चों के साथ रहते थे। एतबार का इस घर में एक कमरा था जहां मुझे ब्याह कर जाना था। बकौल खाला के घर नहीं था, चूं का मुरब्बा था। वो मेरे लिए फिक्रमंद थीं कि मैं वहां कैसे रहूंगी, जबकि खालू अलिफ नहीं समझा रहे थे। एतबार के करियर की अभी इब्तिदा है।
وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس کی پہلی جدوجہد اپنے گھر کے لیے ہوگی، پھر اتنی ساری خوبیاں ہیں تو ایک آدھ خامی تو ہمیں برداشت کرنی ہوگی۔ خالو نے ڈھیروں مثالیں دے کر خالہ کو سمجھایا۔ خالہ نے مجھ سے رائے مانگی تو میں نے سب کچھ ان پر ہی ڈال دیا کہ جیسا وہ میرے لیے اچھا سمجھی وہی کریں۔ کافی سوچنے کے بعد خالو نے اعتبار کے لیے میرا رشتہ منظور کر لیا۔ شادی کی تاریخ بھی جلد ہی مقرر ہو گئی۔ خالہ نے مجھے بہت اچھا جہیز دیا، ضرورت کی ہر چیز دی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہیز دیا، جبکہ میں خالہ کو منع کرتی رہتی۔ شاید ہر بیٹی کو اپنے والدین سے ایسی ہی ہمدردی ہوتی ہوگی جیسے مجھے تھی، کیونکہ میں خالو کو بے انتہا چاہتی تھی۔ اعتبار نے بہت محبت سے میرا استقبال کیا اور اپنی محبت سے میرا دل مو لیا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا، ہر دوسرے تیسرے دن مجھے خالو سے ملانے لے جاتا۔ وہ دونوں مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن ہوتے۔ وہ دونوں اعتبار کا کسی بیٹے کی طرح خیال رکھتے، لیکن افسوس کہ یہ خوشی بہت مختصر تھی۔ خالو کو اچانک دل کا دورہ پڑا، وہ پہلا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ لمحات میرے اور خالہ بہت جان گسیل تھے۔ رمشا بڑی تھی اور علی چھوٹا، لیکن دونوں سمجھدار تھے۔ باپ کی بے وقت موت نے ان کو سہارا کر دیا تھا۔ وہ دونوں روتے تو میں انہیں لپٹا کر چیخیں مارنے لگتی۔ گھر میں کچھ نہ پکتا، کوئی کھانا نہ کھاتا، پڑوس سے کھانا آتا اور ہمیں زبردستی کھلاتے۔ خالہ راتوں کو بھی اٹھ کر روتی جاتی۔ اعتبار نے مجھے خالہ کے گھر کی مستقل طور پر رہنے دیا۔ وہ ہر روز آتا، گھر کی ضروریات پوری کرتا اور رات گئے گھر چلا جاتا۔ مجھے اور خالہ کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانے میں اعتبار کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کیا، مگر آخر کہاں کی تک خالو کا غم تو ختم ہونے والا نہیں تھا، لیکن زندگی کو بھی تو چلانا تھا۔ خالہ ایک سادہ لو عورت تھی۔ خالو کی بڑے بازار میں 2 دکانیں تھیں۔ ایک میں وہ خود بیٹھتے تھے، اس کو جنرل سٹور بنا لیا تھا، دوسرے کو کرائے پر دیا تھا۔ زمین کا ایک ٹکڑا بھی خالو کی ملکیت تھا، جس سے گندم وغیرہ ہوتی تھی۔ وہ محنتی بندے تھے، محنت کرتے، اس لیے اچھی طرح سے گزارا ہو جاتا تھا۔ خالہ کو فکر ہوئی دکان اب بند پڑی تھی۔ اس میں وافر سامان بھی موجود تھا جس کے خراب ہونے کا خدشہ تھا، اور بھی خالہ نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر اعتبار سے بات کی کہ وہ اس گھر کا سربراہ بن جائے اور خالو کا سارا کاروبار سنبھال لے۔ اعتبار نے فوراً سے پیشتر خالہ کی بات مان لی۔ مجھے علم ہوا تو میں نے بڑا شور مچایا۔ اعتبار سے میں نے یہی کہا کہ اس کی جاب ہے تو وہ اپنا وقت کیسے خالو کی دکان کو دے سکتا ہے، لیکن اعتبار نے مجھے کہا کہ وہ کر لے گا۔ میں خالہ سے بھی لڑی کہ اعتبار سے بات کرنے سے پہلے انہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیوں تمہیں اپنے شوہر پر اعتماد نہیں ہے؟ خالہ حیرت سے بولے، میری شادی کو کل 6 ماہ ہوئے ہیں، خالہ اتنی جلدی میں کیسے انہیں جان سکتی ہوں؟ میں بے بسی سے بولی۔ لیکن بیٹے، اعتبار اچھا آدمی ہے، تم خواہ مخواہ ہم مت کرو۔ دیکھ لو اس نے تمہارے خالو کی وفات کے بعد کیسے اس گھر کو سنبھالا دیا۔ ہمیں کسی کی اچھائی میں برائی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ میں خاموش ہو گئی۔ بعد میں خالہ نے اعتبار ہے کہا کہ اگر تمہارے بھائیوں کو اعتراض نہ ہو تو تم دونوں میرے ساتھ رہنا شروع کر دو، کہ گھر میں ایک مرد کی ہر وقت ضرورت پڑ سکتی۔ اعتبار کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس بات پر تو مجھے بھی اعتراض نہیں تھا کہ یہ 6 ماہ اس گھر میں نے بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ وہاں بھانت بھانت کے لوگ رہتے تھے جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، جبکہ خالہ کے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ میں وہاں سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ڈر کے مارے اندر بیٹھی رہتی۔ میں یہ ساری باتیں خالو سے شیئر بھی کرتی تو وہ دونوں مجھے تسلی دیتے کہ سخت وقت بیٹھ جائے گا، اعتبار جلد ہی اپنا گھر لے لے گا۔ میں جانتی تھی کہ وقتی طور پر یہ طفل تسلیاں ہیں، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ شادی سے پہلے جو کمرہ میرا مسکن تھا، اس میں اب اعتبار بھی شریک بن گیا تھا۔ اعتبار، خالہ نے تم پر بہت اعتبار کیا ہے، کبھی ان کا اعتبار مت توڑنا۔ اعتبار میری یہ بات سن کر ہنس پڑا اور مزاحیہ لہجے میں بولا، انم اعتبار بھی کبھی کسی کے اعتبار کو توڑتا ہے؟ میرا نام اعتبار ہے تو سمجھ لو کہ ہر کوئی مجھ پر اعتبار کر سکتا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے خالہ کو بھی سمجھایا، اس سے
روز کے حساب لیا کرے، کم از کم دکان کے ملازم اسد سے پوچھ کچھ کرتی رہا کریں، بلکہ ایسا کریں اسے اپنے اعتماد میں لیں کہ وہ آپ کو سب کچھ بتایا کرے۔ خالہ تو میری بات پر بھڑک ہی اٹھیں، تیز آواز میں بولیں، میں تمہاری طرح سازشی ذہن نہیں رکھتی، غضب خدا کا ایک بندہ اپنا سارا وقت ہمارے کاروبار کو دیتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اور ہم اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اب اتنی بھی احسان فراموش نہیں ہوں میں۔ انہوں نے غصے سے منہ پھیر لیا تو میں خاصی شرمندہ ہو گئی۔ خالہ ٹھیک کہتی تھیں، اعتبار نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں اسے خطاوار سمجھتی، لیکن جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ عجیب عجیب خیالات دل میں آتے۔ میرا دل کسی طرح بھی اعتبار کو ایک ایماندار شخص سمجھنے کو تیار نہیں تھا، اور میں اسی بات پر پریشان رہتی تھی۔ وقت عجیب سی چال چل رہا تھا۔ ایک دن اعتبار نے خالہ کو 10,000 روپے دیتے ہوئے کہا، خالہ یہ گندم کی رقم ہے، گندم بک ہے۔ خالہ نے پیسے لیے تو صحیح، لیکن عجیب حیران نظروں سے اعتبار کو دیکھا، لیکن من سے کچھ نہ بولیں، اور رقم لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں عجیب دھڑک شروع ہو گئی۔ اگر میں خالہ سے پوچھتی بھی تو بھی خالہ مجھے کچھ نہ بتاتی، لیکن مجھے خالہ کے رویے سے ایسا لگا تھا کہ جیسے یہ رقم خالہ کی توقع سے بہت کم تھی، لیکن خالہ سے پوچھنا فضول تھا۔ سو میں کئی دنوں تک اب سیٹ رہی۔ اس دن خالہ نے چکن بریانی پائی تھی۔ بریانی سارے گھر کی پسندیدہ ڈش تھی۔ رمشا اور علی بھی بریانی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ میں اور اعتبار بھی بریانی کے بہت شوقین تھے۔ سو میں برتن میز پر سیٹ کر کے رائتا بنانے لگی۔ بچے ابھی اسکول سے نہیں آئے تھے۔ اعتبار بھی دکان سے گھر نہیں آیا تھا۔ خالہ بریانی کے ساتھ نبرد آزما تھیں کہ اچانک داخلی دروازہ زور سے بج اٹھا۔ میں نے اور خالہ نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں دوسری کوئی بات کیے بغیر دروازہ کھولنے چل دی۔ دروازے پر دکان کا ملازم اسد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، وہ اعتبار بھائی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، دوسرے دکاندار انہیں اسپتال لے گئے ہیں، میں آپ کو خبر دینے آ گیا۔ لک کیا، مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ کس اسپتال میں ہے؟ کس حال میں تھا وہ؟ خالہ چیخ کر اسد سے پوچھ رہی تھیں۔ اس دان کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اسد کو ٹیکسی لینے بھیج دیا۔ خالہ بھی جانے کے لیے تیار تھیں، لیکن میں نے انہیں روکا۔ بچے اسکول سے آئیں گے تو گھر بند ہوگا، خالہ اب یہیں رک جائے۔ میں اسد کے ساتھ چلی جاتی ہوں، اب بعد میں جائے گا۔ میں پاگلوں کی طرح ایمرجنسی میں یہاں سے وہاں بھاگتی رہی، کوئی مجھے اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر نکلا تو میں بھاگ کر اس کی طرف گئی اور گڑ گڑا کر اس سے اعتبار کے بارے میں پوچھا۔ وہ سانپ والا مریض؟ وہ بولا، زہر اس کے جسم میں پھیل گیا تھا، ہم سب نے جان توڑ کر محنت کی اس کے جان بچانے کے لیے، ویسے اب بھی باہر تو نہیں خطرے سے، لیکن اس کی حالت کچھ سنبھل گئی ہے۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود کے اوپر سے ریل گاڑی گزر گئی ہو۔ اگر میں دیم سے کرسی پر گرنے کے سے انداز میں نہ بیٹھتی تو یقیناً کو پورے قد سے گر پڑتی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی بے ترتیب ہو گئیں جیسے دل باہر ہی آ جائے گا۔ اعتبار اگرچہ میرا شوہر ضرور تھا، لیکن میں نے یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے اتنا اہم ہے۔ اس حادثے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ مجھے اس حصے سے کتنی محبت ہے۔ میرے روئیں سے اعتبار کی زندگی کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ میں اس کی ذات پر کتنا شک کرتی تھی۔ خالہ کو اس کے خلاف بھڑکانا اور خود اس سے ہر وقت اس موضوع پر بات کرنا گویا میری عادت بن گئی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات تھی۔ میں سونے کے لیے کمرے میں گئی تو اعتبار میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بڑے میٹھے لہجے میں کہنے لگا، انم کبھی مجھے بھی ٹائم دیا کرو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آؤ ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اعتبار میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگی، ہاں 100 باتیں کہو۔ وہ میرے دونوں ہاتھ محبت سے پکڑ کر بڑے رومانٹک لہجے میں بولا تھا، اعتبار تم خالہ کی پراپرٹی کو پوری ایمانداری سے سنبھالو، یہ صحیح ہے کہ ان کا کوئی نہیں جو تم سے جواب طلبی کرے، لیکن خالہ نے خود کو خدا کے حصار میں دے رکھا۔
उनकी तरफ से जवाब तलबी अल्लाह ही करेगा। तो उसके गज़ब से डरना एतबार अल्लाह का इंतज़ाम बहुत सख्त होता है। तुम्हें क्या मुसीबत है अन्नम? उसने चढ़कर मेरे हाथ छोड़े। क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान अब यही एक मौजू रह गया है डिस्कस करने को? तुम मुझे क्या समझती हो? एक करप्ट शख्स। इसका मोड ऑफ हो चुका था। उसने दूसरी तरफ करवट बदली तो मैं धीमी आवाज में बोली, समझा रही हैं या डरा रही थीं? वो खराब मोड के साथ बोला, जाने तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ खाला की मदद के ख्याल से इतनी मेहनत कर रहा हूं, वरना अपनी जाब से इतनी मेहनत कर रहा हूं और साथ साथ खाला की इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालना कोई आसान काम थोड़ी है। मैं शर्मिंदा हो गई थी। मैंने मोहब्बत से एतबार के हाथ पर हाथ रखा और बोली, तुम ठीक कह रहे हो एतबार, मैं तुमसे मुआफी चाहती हूं। एतबार का मूड जल्द ही ठीक हो गया था और वो अपने जज्बे मुझ पर लुटाना चाहता था। इस वक्त इसकी वारफ्तगी याद करके मेरे दिल में टीस सी उठी और मैं दोनों हाथों में मुंह छुपाकर बुरी तरह रो दी। इसी दौरान खाला इमरजेंसी की तरफ आई। मुझे इस बुरी तरह रोते देखकर वो मुझे सीने से लगाकर खुद भी जज्बात पर काबू ना रख सके। और खाले एतबार बच तो जाएगा ना? मैं रोते हुए बोली, हाँ मेरी जान, अल्लाह बहुत बड़ा है, रहीम वो करीम है। तुम इससे मांगो, वो बंदे को मायूस नहीं करता। अभी खाला मुझे तसल्ली ही दे रही थीं, दो अफराद उनके पास आए। ये वही दुकानदार थे जो एतबार को अस्पताल लेकर आए थे। असद भी उनके पास बैठा था। वो दोनों खाला से इजहार हमदर्दी कर रहे थे और उनमें से एक हैरत से कह रहा था, इतने सालों में कभी कोई सांप किसी ने नहीं देखा, जाने ये सांप कहाँ से आया था जो एतबार को काटने के बाद ऐसा गायब हुआ कि किसी ने नहीं देखा। खाला उनका शुक्रिया अदा कर रही थीं कि उन्होंने एतबार को बर वक्त अस्पताल पहुंचाया। इतने में डॉक्टर इमरजेंसी से निकला और मेरे पास आकर बोला, शुक्र है आपका मरीज अब खतरे से बाहर है, अभी वो गुनूदगी में है, 1 घंटे बाद उनसे मिल सकती है। मैं और खाला मारे खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। खाला ने असद और बाकी दुकानदारों से कहा कि वो अब जा सकते हैं। असद ने कहा कि वो एतबार से मिले बगैर नहीं जाएगा। उनके जाने के बाद मैंने खाला से कहा कि वो भी घर चली जाएं, बच्चे घर में अकेले हैं। मैं और असद यहां बैठे हैं। खाला ने कुछ पसोपेश की लेकिन मैंने जबरदस्ती उन्हीं घर भिजवा दिया और खुद अपने पर्स से मंजिल निकाल कर दुआएं पढ़ने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मुझे एतबार से मिलने की इजाजत दे दी। मैं जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बेड पर एतबार आंखें बंद किए लेटा था। लगता था जैसे इसका सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। वो इस कदर कमजोर और पीला लग रहा था कि मैं इसे देखकर सकते में आ गई। मुझे शिद्दत का रोना आया। वो मेरे रोने की आवाज के साथ ही एतबार ने आंखें खोलकर मुझे देखा और निहायत कमजोर आवाज में कुछ बोलने की कोशिश की। अन्नम, मैं अब ठीक हूं। एतबार, आप सच में ठीक हैं ना? मैंने उनके दोनों हाथ थामकर भराई हुई आवाज में कहा, हाँ अन्नम, बस कमजोरी है जो चंद दिन में दूर हो जाएगी। वो मेरे दोनों हाथ मोहब्बत से दबाते हुए बोला, शुक्र है खुदा का। मैंने बेइख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। फिर एतबार मुझे बताने लगा कि कैसे इसे सांप ने काटा और वो इस वक्त क्या कर रहा था, वगैरह वगैरह। एतबार वो बाजार के दुकानदार भी हैरान थे कि सारी उम्र इस बाजार में किसी ने कोई सांप नहीं देखा, ना ही कभी कोई जिक्र हुआ। फिर ये सांप अचानक कहाँ से आ गया? फिर बाजार था, कोई जंगल तो नहीं था जहां सांप बिच्छू होते हैं। मैंने परेशानी से एतबार के चेहरे पर कर्ब के असरात नमूदार हुए। वो सांप खुद नहीं आया था अन्नम, वो भेजा गया था। वो जैसे बड़ी मुश्किल से थोक निगलकर अटकुत्ते हुए बोला, काफ किया। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर बम फोड़ दिया। मैं फटी फटी नजरों से एतबार को देखते हुए बेयकीनी से बोली, क्या कह रहे हो एतबार? तुम्हारा भला कौन दुश्मन हो सकता है? मेरे अंदर बेचैनी के साथ साथ बेइंतहा परेशानी भी थी। ये सांप किसी दुश्मनी की बना पे नहीं मुझे सुधारने के लिए भेजा था। ये मुझे मौत देने नहीं आया था, वरना अब तुम मुझे यहां जिंदा नहीं देखती। मैं एतबार की कोई बात समझ ही नहीं पाई।
کیا پہیلیاں بھجوا رہے ہو؟ اعتبار میں نے الجھن آمیز لہجے میں اس سے کہا۔ میرا دل ہول رہا ہے پلیز، مجھے صحیح بات بتاؤ۔ اعتبار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری کچھ دیر سکوت اختیار کیا اور جانے خلا میں کیا ڈھونڈتا رہا۔ حقیقت جان کر یقیناً تمہیں بھی مجھ سے نفرت ہوگی، لیکن مجھے اب اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں حقیقت ضرور بتاؤں گا۔ میں سانس روکے اس کی بات سننے لگی۔ وہ دھیمی آواز میں بتانے لگا، تم نے مجھے ہمیشہ سمجھایا کہ میں خالہ کی پراپرٹی میں کوئی ہیر پھیر نہ کروں، لیکن وہ کچھ دیر خاموش ہو کر خلا میں گھورتا رہا، پھر آہستہ سے ٹوٹتی آواز میں بولا، میں نے تمہاری بات کو کبھی سیریس نہیں لیا۔ پیسوں کی چمک دمک نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ کہاں تو ہر ماہ ایک مخصوص نپی تلی رقم ہاتھ آتی، اور کہاں اب روز کے روز بکری ہوتی اور اچھی خاصی رقم ہاتھ آتی۔ اپنے لیے رقم نکال کر میں باقی پیسے خالہ کو دے دیتا۔ مزے ہی مزے تھے۔ کہاں تو میں پہلے ایک دن گنتا کہ کب تنخواہ لے گی، اب مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ یکم آ کر گزر بھی گئی ہے۔ سونے پر سہاگاہ کے خرچ کی بھی کوئی ٹینشن نہ تھی، سارا خرچہ خالہ اٹھاتا تھیں۔ موج ہی موج تھے۔ میں گندم وغیرہ کے پیسوں سے بھی خاصی بڑی رقم اڑا لیتا تھا۔ کوئی پوچھنے والا تو تھا نہیں۔ خالہ ہمیشہ میری احسان مند رہی، بس مجھے تمہاری طرف سے تھوڑا سا کھٹکا رہتا تھا، لیکن یہ کہہ کر میں اپنے دل کو مطمئن کر دیتا کہ تم میری چوری کبھی نہیں پکڑ سکتی اور نہ حساب کتاب کے لیے دکان میں آ سکتی ہو۔ میں بے فکر ہی رہا۔ اس بار مجھے گندم کی رقم میں 10,000 خود رکھ کر میں نے 10,000 خالہ کو دے دیے تھے، اور تب پہلی بار میں نے خالہ کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں تیرتی دیکھے، لیکن انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا، بس میں پھر سے بے فکر ہو گیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور غمزدہ آواز میں بولا، میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں خدا کو بھول گیا تھا کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، وہ پاک ذات اس کا دفاع کرتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے یہ سانپ بھیجا، جس نے مجھے ڈنک مار کر اپنے ہونے کا احساس دلا دیا۔ میں ایسے گمسم بیٹھی تھی جیسے مجھ میں سانس لینے کی بھی طاقت نہیں رہی ہو، جیسے میں مر چکی ہوں، یا خدا جس وقت مجھ پر یہ ادراک ہوا کہ میں اس شخص سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، تو مجھ پر اس کی اتنی بڑی خامی عیا ہوئی کہ اب اس شخص سے محبت تو دور میں تو اسے نفرت کے بھی قابل نہیں سمجھوں۔ میرے سارے شکوک و شبہات حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑے تھے۔ انم، مجھے معاف کر دو۔ وہ گڑ گڑا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہا تھا، میں بہت برا آدمی ہوں، میں تم جیسی نیک لڑکی کے قابل نہیں تھا، لیکن اب تم مجھے ایک موقع دو تو میں اپنے سارے گناہوں کا ازالہ کروں گا۔ میں تم جیسا نیک بنوں گا اور خالہ کا اصلی بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ میں اسے کیا کہتی، میں تو سوچنے کے قابل تھی، نہ سمجھنے کے، میں تو زندہ ہی نہیں تھی تو سوچتی کیسے۔ اعتبار ٹھیک ہو کر گھر آ گیا۔ خالہ بہت فراخ دل تھیں، انہوں نے کھلے دل سے اعتبار کو معاف کر دیا تھا، مگر میں جیسے نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی۔ خالہ مجھے سمجھاتی رہتی، بیٹا انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے جو اسے ورغلاتا رہتا ہے۔ اعتبار برالغا نہیں، بس وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ خدا نے اسے سمجھانے کے لیے ایک موقع دیا۔ اگر خدا کو اسے مارنا ہوتا تو وہ سانپ کے ڈنک سے ہی مر جاتا، لیکن میرا رب اسے راہ راست پر لانا چاہتا تھا۔ دیکھو وہ راہ راست پر آ گیا۔ گویا خدا نے اسے معاف کر دیا، تو پھر ہم بندے بھلا اسے کیوں نہ معاف کریں؟ کیا ہم نعوذ باللہ خدا سے بڑے ہیں؟ بولو تم بتاؤ۔ میں خالی نظروں سے خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ اعتبار مجھ سے ہر وقت معافیاں مانگتا رہتا، وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا تھا۔ روزانہ وہ خالہ کے ساتھ حساب کتاب کرتا۔ گندم بیچتے وقت وہ بندوں کو لے کر خالہ کے پاس آتا اور ان کی مرضی سے سارے کام کرتا۔ خالہ پہلے کی طرح اس کے واری صدقے جاتی، مگر میں شاید کچھ وقت اور گزرے تو میں بھی اسے معاف کر دوں، لیکن ابھی تو میں اسی شش و پنج میں ہوں کہ اعتبار اس طرح بھی میرا اعتبار توڑ سکتا ہے۔ بھلا خالہ مجھے سمجھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اعتبار اب بالکل بدل گیا ہے، وہ اس گھر کے لیے صبح سے لے کر شام تک لگا رہتا ہے۔ اب اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، وہ مجھے ملتجی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے کہ شاید میرے جذبوں پر جو برف ہے وہ پگھل جائے، اور وہ برف کب پگھلے گی مجھے معلوم نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔